बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शुक्रिया। आज का सबक है सूरह अल-गाशिया। पहले सूरह अल-गाशिया को पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, उसके बाद तर्जुमे के लिए रहनुमाई लेंगे अल हुदा के वर्कबुक से और उसके बाद उर्दू का सबक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। हल अता का हदीसुल गाशिया, क्या आई है तेरे पास खबर ढांप लेने वाली यानी छा जाने वाली आफत की। वजूह हुई यौमइज़िन खाशिया, कुछ चेहरे उस दिन जलील होने वाले हैं। ये अल्लाह ताला क़यामत का मंजर खींच रहे हैं। आमिलतुन नासिबा, अमल करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, थकने वाले हैं। तस्ला नारन हामिया, दाखिल होंगे आग में भड़कती हुई, जलती हुई। तुस्का मिन ऐनिन आनिया, पिलाए जाएंगे एक चश्मे से खौलता हुआ पानी। लैस लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री', कोई खाना सिवाय कांटों के। अस्तगफिरुल्लाह। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू', ना मोटा करे और ना काम आए भूख से। यानी वो ऐसा खाना होगा जिससे उनकी भूख नहीं मिटेगी और ना उससे कोई लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। वजूह यौमइज़िन नाइमा, कुछ चेहरे उस दिन नेमतों वाले होंगे। अब गौर कीजिए नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने क़यामत का नक्शा खींचा और उसमें पहले दोज़ख का रुख दिखाया, लेकिन अब वो उन लोगों को खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने नेकियां की हैं सारी उम्र। लिसाइहा राजिया, अपनी कोशिशों पर राज़ी होंगे। फ़ी जन्नतिन आलिया, जन्नत में होंगे आला मकाम पे। ला तस्माउ फ़ीहा लागिया, न सुनेंगे उसमें कोई लग़ बात, कोई बेहुदा बात। फ़ीहा ऐनुन जारिया, इसमें चश्मे होंगे बहते और रवां। फ़ीहा सुरूरुम मरफ़ूअ, इसमें मसनदें होंगी बुलंद। व अकवाबुम मौज़ूआ, और प्याले रखे हुए। व नमारिक़ मसफ़ूआ मसफ़ूफ़ा, और तकिए सफ़ दर सफ़। व ज़राबिय्यु मबसूसा, और मसनदें यानी कालीन बिछा कर रखी हुई होंगी, फैली हुई होंगी। अफ़ला यंज़ुरूना इलल इब्ली कैफ़ खुलिक़त, क्या फिर वो नहीं देखते ऊँट की तरफ किस तरह पैदा किया गया है। सो अल्लाह ताला ने पहले दोज़ख का नक्शा खींचा, फिर जन्नत का नक्शा खींचा और अब वो अपनी तख्लीक की हुई चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। वइलस समाई कैफ़ रुफ़ियत, और आसमान की तरफ किस तरह ऊंचा उठाया गया है। वइलल जिबाली कैफ़, और पहाड़ों की तरफ कैसे नुसिबत नस्ब कर दिए गए हैं। वइलल अर्ज़ी कैफ़ सुतिहत, और ज़मीन की तरफ किस तरह बिछाई गई है। फ़ज़क्किर, बस नसीहत करते रहो। इन्नमा अंत मुज़क्किर, बेशक आप नसीहत करने वाले हैं। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, नहीं आप उन पर कोई दारोगा। इल्ला मन तवल्ला व कफर, मगर वो जो मुंह मोड़ जाए और कुफ्र करे। फ़युअज़्ज़िबुहुल लाहुल अज़ाबल अकबर, तो अज़ाब देगा उसको अल्लाह, अज़ाब सबसे बड़ा। इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इलैना हिसाबहुम, सबसे बड़ा बेशक हमारी तरफ उनका लौटना है, फिर बेशक हमारे ज़िम्मे उनका हिसाब है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तवील सूरा है नाज़रीन, 26 आयात थी और हो सकता है आपको
سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل بھی پیش آئی ہو، لیکن انشاءاللہ تعالی انتہائی آسان الفاظ میں اس کا عمومی مفہوم بیان کروں گا، اور آپ کو نہ سمجھنے میں مشکل ہوگی اور نہ ہی یاد رکھنے میں، لیکن پھر بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ ترجمہ ضرور پورا پڑھیے گا، اس کے بعد عمومی مفہوم دیکھیے۔ عرض کیا ہے، رب نے دکھایا ہے دوزخ کا منظر۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ترجمے کے دوران کہ پہلے دوزخ کا منظر دکھایا، سمجھے کہ بندہ وہ منظر ہے کیا، تاکہ انسان کو سمجھ میں آئے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کس جگہ جا سکتا ہے۔ دہکتی آگ میں کھولتا پانی، خاردار جھاڑی خوراک تمہاری، نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، بدبخت ہی مگر جائیں گے دوزخ میں یقیناً۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ پھر کرایا رب نے جنت کا نظارہ، کیا خوب ہوگی شان جہاں ہوں گی مسندیں، سبحان اللہ، کیا خوب ہوگی شان جہاں ہوں گی مسندیں، بے شک ملے گی جنت نیکی کے صلے۔ تو اب بالکل کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نیک کام ہے، یہ برے کام ہیں، تم نیکی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اور جنت میں یہ فوائد تمہیں ملیں گے، تم برائی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے اور وہاں یہ برائیاں تمہیں ملیں گی۔ اب اس نے اپنی تخلیق کا منظر بیان کیا ہے، پھر رب نے دکھایا تخلیق کا منظر، پھر ذکر کیا اونٹ کا، پہاڑ کا، زمین کا، پھر دیا حکم پیارے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دراصل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی حرکتوں پہ بہت اداس رہتے تھے اور بہت پریشان رہتے تھے، اور امت کی حالت پہ انہیں بڑا رنج تھا، اور وہ ان کے عذاب سے بہت ڈرتے تھے۔ ان کے لیے جو عذاب اللہ تعالیٰ لا سکتا تھا اس سے بہت ڈرتے تھے اور بڑی فکر مند رہتے تھے، بہت فکر مند رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ آپ جو ہیں وہ صرف پیغام پہنچا دیں، آپ ان کے داروغہ نہیں، آپ صرف پیغام پہنچا دیں، باقی جب وہ میرے پاس آئیں گے میں انہیں دیکھ لوں گا۔ میں نے کچھ اس طرح لکھا ہے کہ پھر دیا حکم پیارے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغام ہی دینا ہے، داروغہ نہیں ہو۔ جو حکم نہیں مانے گا اللہ کا اپنے، بھگتے گا یقیناً وہ جب لوٹ کے جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ آپ صرف پیغام پہنچا دیں، پریشان نہ ہو ان کے لیے۔ جو نہیں کہنا مانے گا میں خود اس سے نمٹ لوں گا، بھگتے گا یقیناً وہ جب لوٹ کے جائے گا، دینا تو ہے حساب اسے اپنے عمل کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بڑی کلیئر کر دی ہے کہ یہ حساب کتاب کا کام میرا ہے، آپ صرف ان کو میرا پیغام پہنچا دیں۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے اردو کے سبق کا، اور میں آج خاص طور پہ ذکر کروں گا ماوا ٹرسٹ اسکول کراچی کا، جن کے اساتذہ کرام خصوصاً میڈم حمیرہ آفتاب اور تمام طلباء و طالبات جنہوں نے ہمارے چینل کو پسند کیا، ہمارے سبق میں دلچسپی لی، اور کل جو لفظ دیا تھا ابدی، اس کے جملے بنا کے ہمیں پوسٹ کیے۔ آج میں کوشش کروں گا کہ ان تمام بچوں کا نام لے کے ان کے جملے بتاؤں، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کی تصحیح بھی کر دوں۔ ابدی کے لفظی معنی ہیں دائمی، یعنی ہمیشہ قائم رہنے والی۔ تو بچوں، ہمیشہ قائم رہنے والی چیز تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ زمین پہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں، کیونکہ ہر چیز فانی ہے۔ اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ بچوں نے کیا جملے بنائے۔ واسبہ خان نے لکھا، دراصل یہ انہوں نے میری تعریف میں لکھا، اللہ آپ کی مسکراہٹ کو ہمیشہ ابدی رکھے، آمین۔ لیکن بیٹا یہ نہیں، ابدی صرف اللہ کی ذات ہے، ہم نے بھی مٹ جانا ہے اور ہماری مسکراہٹوں نے بھی۔ تو اس لیے آپ اس جملے کو اس طرح نہیں تحریر کر سکتے۔
آپ نے میرے لیے دعا کی، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ اس کے بعد نوین زہیب صاحبہ نے لکھا ہے، بلکہ انہوں نے بھی دعا دی تو ان کا بھی شکریہ، اور امتیاز بخاری صاحب ہمارے استاد ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ زہرا خان نے بہت اچھا جملہ بنایا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ابدی ہے۔ شاباش بیٹا۔ امیمہ خان نے بھی بہت اچھا جملہ بنایا کہ جنت کی زندگی ابدی زندگی ہے۔ اس میں اگر صرف ہی ایڈ کر دیں، یعنی جنت کی زندگی ہی ابدی زندگی ہے، تو یہ جملہ اور زیادہ جامع ہو جائے گا۔ البتہ عائشہ امجد بیٹی نے جو جملہ بنایا وہ ہے ایک امید پسند ابدی ہے۔ غالباً وہ کنفیوز کر گئیں ابدی اور آدمی میں۔ تو بیٹا یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو دوبارہ ٹھیک کیجئے۔ ابدی کے مطلب ہیں دائمی، یعنی ہمیشہ قائم رہنے والی چیز۔ بہت شکریہ آپ سب کا ایک بار پھر دلچسپی لینے کا، اور میں انشاءاللہ تعالی اردو کا سبق جاری رکھوں گا اپنے ویلاگ میں۔ کل کے لیے لفظ ہے ابلاغ۔ ابلاغ مطلب تلاش کیجئے، مفہوم سمجھیے اور جملہ بنائیے، اور کمنٹس میں لکھ کے بھیج دیجئے، تو کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔